اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں. یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے, اس کو گیلان بھی کہتے ہیں, جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر, جو نہایت ہی شریف خاتون ہیں سادات کی, آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے, اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے. پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر کے افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا. یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے, یعنی پیدائشی طور پر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی پیروں کا پیر ہے, اور روشن ضمیر کہتے ہیں. سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں. غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو, اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے, تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت مآب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے, رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت مآب کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے. پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی, میرے عزیزو, آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو, شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے, اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں, ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں, ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں, اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے, مدینے میں ہوتی ہے, تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہیں, یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں, اور نماز مکے میں ہوتی ہے, مدینے میں ہوتی ہے, نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے. ہاں, اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے, ہم خود بھی سنتے ہیں. لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا, قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا, حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا. وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں, پیر بھی ہلتے ہیں. اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے, پیر کامل ہے, تو دھوکے میں ہے ایسا بندہ.